لہذا ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ رسالت کے لیے دو گواہ ہیں میرے، ایک اللہ ہے، وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس لیے کہ ہر جگہ گواہی مانگی جاتی ہے، یہ چیز آپ کی ہے، گواہ ہے کہ نہیں ہے، آپ وکیل ہے، گواہ ہے کہ نہیں ہے، آپ مولانا ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو سب سے آسان کام ہمارا ہی لائن میں ہوگا، ہر لائن میں سرٹیفکیٹ پوچھا جاتا ہے، اس میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا، جو ہے سب آپ سوال پڑھیے محمد تو یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہے میں رسول، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو کہیے رسالت کے دو گواہ ہیں، جس کے آدم کے لیے، نوح کے لیے، ابراہیم یا زکریا کے لیے، جن نبیوں کے لیے جس کی گواہی رسالت کیجیے اسے محمد کہا جاتا ہے، جو محمد کی رسالت کی گواہی دے اسے علی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے، کہا کہیے یہ رسالت کے دو گواہ ہیں، اور دونوں گواہ یہاں کے نہیں، ایک اللہ ہے، تو اللہ سے پوچھنے کون جائے کہ میرے نبی کب بنے ہیں؟ وہ جائے گا، اس وقت جائے گا جب تک کہ لٹا نہ دیا جائے، تو جائے گا، وہاں جانے کے لیے تیار کب ہوتا ہے؟ آخری عمر میں تو لوگ جانے کو تیار نہیں، تو کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے بھی صحت کی دعا کیجیے، یہی تو ہے۔ تو اب ایک گواہ ایسا ہو جو یہاں رسالت کی گواہی دے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب دنیا میں آنے کے بعد مکہ میں رہے، رسالت کا اعلان نہیں کیا، امین کہلائے، صادق کہلائے، سب کچھ ہوا، لیکن رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ جبکہ اور نبیوں نے بچپن سے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا۔ جناب عیسیٰ کے لیے تھا کہ جناب مریم سے جب پوچھا تھا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تب مریم نے چپ کر روزہ رکھے، چپ کر روزہ رکھے۔ آج تک کوئی چپ کر روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، چپ کر روزہ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اچھا عورتوں کو چھوڑ دی، مردوں کو بھی تیار نہیں ہوتے، بولنے لگے تو بولنے لگے۔ تو کہا کہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھ لو، اب مریم نے چپ کر روزہ رکھ لیا۔ اب وہ آئے، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بارے میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب عطا کی، تو ٹھیک ہے اللہ کا بندہ ہوں میں، لیکن نبی بنایا ہے اور کتاب عطا کی ہے تو آنے والے کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب ہے کہاں، نبی بنایا ہے تو اس کی سند ہے کہاں۔ آنے والا بھی سمجھ رہا تھا اگر یہ گہوارے میں کلام کر رہا ہے تو کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام بچہ نہ گہوارے میں کلام کرتا ہے، نہ عام بچہ گہوارے میں کل ٹکڑے کرتا ہے۔ خلوت پڑھیے محمد، عام بچہ نہیں ہے۔ جب جیسے ہی ہم کہیں گے عیسیٰ یہ تو پوچھ رہے ہیں آپ کی ماں کے بارے میں، آپ جو ہے کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جناب عیسیٰ کہیں گے میں تمہارے جیسا مولوی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کی طہارت کی وکالت اس کی اونچائی سے کی ہے، یہ نام بھی نہ آنے پایا، مقدمہ خارج ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ بچپن سے نبی، جناب آدم آئے تو نبی، اور نبیوں نے اعلان کیا، لیکن میرے نبی نے اس وقت تک اعلان نہیں کیا جب تک کہ نبی 40 سال کہ جب ہو گئے اور وہ گواہ کعبے سے جا کے لے آئے، گواہ کعبے سے ملا ہے، اللہ کے رسول رسالت بھی اللہ نے دی ہے، گواہ بھی کعبے سے دیا ہے۔ جب لے کے چلے آئے، جب کعبے سے علی کو، تب آ کے اعلان رسالت کیا۔ اعلان رسالت کرنے کے بعد کون میرا ساتھ دے گا جو میرا ولی وصی ہوا، تو ایک 13 برس کا بچہ اٹھا، اسی 13 برس کے بچے کا نام علی ہے۔
3 بار مولائے کائنات اٹھے اور 3 بار پیغمبر نے بیٹھا دیا۔ اب یہ 3 بار اٹھے یا 3 بار بیٹھا دیا یہ آپ ان کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ آخر 3 بار بیٹھایا کیوں؟ تاکہ اور یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول ہم سے تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ ساتھ دیں گے تو ہم اٹھتے کیسے، لہٰذا پہلی ہی بار علی اٹھ گئے اور معاملہ حل ہو گیا۔ جب 3 بار میں کوئی نہ اٹھا سوائے علی کے، تب پیغمبر اسلام نے کہا یہی میرا ولی و وصی ہوگا، ولی بھی ہوگا وصی بھی ہوگا میرے بعد۔ تو جب اعلان کر دیا دعوت ذوالعشیرہ میں، اب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی۔ موسیٰ بھی تنہا تبلیغ شروع نہیں کر پائے جب تک کہ ساتھ میں ہارون بھی نہیں تھے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ ساتھ وزیر کا ہونا بھی، نبی کی تلوار چلائے تبلیغ ہونا ضروری ہے۔ تب کہا میرا ساتھ دے گا۔ اب دعوت ذوالعشیرہ کی بات دعوت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا پیچھے تھوڑی رہتا ہے، اور آج بھی دعوت پہ آگے رہتا ہے، ہم بھی آگے رہتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے، ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کھچڑی، ہم نے کہا کھچڑی تو کھاتے ہی بریانی میں نہیں ہو تو بتائیے۔ دعوت میں کوئی پیچھے نہیں رہتا، ہم بھی نہیں رہتے پیچھے، ہم بھی پیچھے نہیں رہتے، پبلک کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں انتظام کس نے کیا تھا؟ انتظام رسول اللہ نے نہیں، انتظام رسول کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، انتظام اسی ابو طالب نے کیا۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا ابو طالب آپ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب ذرا سوچیے، میں آپ کے حوالے جملہ کرتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھوں۔ ابو طالب کھانے سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کھانا جو آپ کھلا رہے ہیں، ہم مولوی پوچھتے حضور یہ بتائیے یہ چائے پلا رہے ہیں یا کوئی کھلا رہے ہیں، کہیں اپنے یہاں سے لیا گیا ہے اور کہیں سے لے کے چلے آئے، پوچھتے کہ نہیں؟ تو اب ان کا جب کھانا ہی بھائی ان لوگوں نے کھایا ہوگا تو پوچھا ہوگا ابو طالب یہ بتائیے کہ آپ ایمان لائے ہیں کہ نہیں، ہم کھانا کہ اس ٹائم ابو طالب کا ایمان ان کو نظر آیا نہیں، کیونکہ کھانے والا مسئلہ تھا۔ اب کھانے میں بہت سے لوگ سب بھول جاتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بات پڑھیے محمد اس ٹائم کھانا نظر نہیں آتا، کہاں کا ہے یہاں کا ہے، اب کھا لو بھائی جو ہوگا دیکھا جائے۔ کھانے کا اثر بہت ہوتا ہے، جس میں جو جگہ جا رہی ہے اس کا اثر بہت ہوتا ہے، اس کا اثر امام حسین نے یہی تو کہا تھا، میرے خطبے کا اثر۔ مجھے کل ایک صاحب کو لگتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بڑا بولتے ہیں، ہاں ہم سمجھ گئے لہجہ، ہم تو لہجہ نہ سمجھ لیتے ہیں، ہم تو لگو لہجے سے پکڑ لیتے تھے، تعبیر تھوڑی پڑھ رہے ہیں بھیا، ممبر پر نہ بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ تو مجھے بتا نا ممبر بولنے ہی کی جگہ تو ہے، اور وہ بھی حق بولنے کی جگہ ہے، منہ دیکھ کے بولنے کی جگہ تھوڑی ہے کہ آپ کو مجلس پڑھوائیے کہ نہیں پڑھوائیے۔ مجلس آپ کو نہیں پڑھواتے ہیں، معاف کیجیے گا، مجلس اہل بیت پڑھواتے ہیں، تو پڑھوائے گا کون؟ سر بات پڑھیے ممبر ان کا اہل بیت کا ممبر ہے، کہیں کا بھی ممبر ہو اہل بیت کا ممبر کنٹرول ہے، تبھی تو اہل بیت کا ممبر ہے، تبھی تو ان کو کہا تھا ادھر میرے باپ کو وہ بیچارہ چپ چاپ پر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا دعوت ذوالعشیرہ میں اب جب کھایا، اچھا ایک دن نہیں 3 دن مسئلہ تھا، 1 دن 2 دن 3 دن تک پہلے دن کھایا، کھا کے ختم کیا، اس کے بعد دوسرے دن جیسے نبی اٹھے تھے، تیسرے دن لیکن ایک چچا تھا بھائی، 2 چچا وہاں پہ تھے، ایک چچا کا نام ہے ابو لہب اور ایک چچا کا نام ہے ابو طالب، ایک چچا حق پر ہے ایک چچا باطل پر ہے، اب بیچ میں ہے محمد۔ ایسا نے کہا کہ جیسا ابو لہب بھی وہاں موجود تھا کیونکہ گھر کا آدمی تھا، خاندان ہر نہیں ہے تھا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی پیغمبر اٹھے ویسا ہی پھر یہ اٹھ گیا، جیسے ہی اٹھا ایک بار ابو طالب نے کہا وہ بے کانے بیٹھ جا وہیں، کیونکہ ادھر ادھر کر کے تھوڑا دیکھتا تھا، کوئی جوڑ پتہ ادھر ادھر کر کے دیکھتا تھا، اب بیٹھ جا۔ اس کے بعد ایسا ابو طالب نے کفر کو بیٹھایا ہے کہ پھر یہ اٹھ نہ سکا۔ اکائے میرے سید و سردار جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے سب کچھ بیان کر دیا۔ عزت گرامی ایک ابو طالب کی ذات میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو طالب نے صرف
امامت بچائی۔ ابو طالب کی ذات گرامی ہوئی نہیں ہے، اور پتہ ہے جب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا دنیا سے جانے لگے تو 10 چچا تھے، 8-9-10 چچا تھے، سب کو بیٹھایا کس نے؟ عبد المطلب نے۔ کہا میں میرے سید سردار محمد اب تو ہم جا رہے ہیں، آپ جس چچا کی گود چاہیے پسند کر لیں۔ آپ جو ہے پیغمبر اسلام نے سب کے چہرے کو دیکھا، سب کے ذہن کو دیکھا، سب کے کردار کو دیکھا، کیا کہنا، دیکھنے کے بعد اس لیے کہ جب علی کی تلوار دشمنوں کو جانتی ہے تو کیا پیغمبر کی نظر ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ جب علی کی تلوار دشمنوں کو جانتی ہے تو کیا پیغمبر اسلام کی نظر ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ سب چچا کو دیکھنے کے بعد ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے کہا اے میرے سید و سردار، جو ہم چاہتے تھے وہی تو چاہتا ہے۔ یعنی ابو طالب کی گود خالی پیغمبر کو پسند نہیں تھی، عبد المطلب کو بھی پسند تھی۔ اچھا، ہر باپ سے بیٹا واقف ہوتا ہے بیٹے سے، باپ واقف ہوتا ہے۔ جتنا عبد المطلب بیٹوں کو سمجھ رہے تھے اور کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب میں اور میں کیا فرق ہے۔ گود میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد آج سے آپ ہی محمد کو بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ بچاتے رہے۔ 13 سال نبی مکہ میں رہے، مکہ میں رہنے کے باوجود بھی ابو طالب نے محمد کو بچایا، لیکن بازور نظر بچایا۔ سنت بڑی بازور نظر بچایا، بازور نظر بچایا، بزور نظر، اور بچایا۔ بچانے کے بعد 13 سال بچاتے رہے۔ جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تب اللہ نے کہا میرے نبی اب ہجرت کر جائیے، اب مکے میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ تب نبی نے ہجرت کیا۔ ہجرت جو کیا تو اپنے بستر پر اپنے جیسے کو سلا دیا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے فائدہ فرختہ فنصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے نبی جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیے تو اپنی جگہ پہ اپنے جیسے کو بیٹھا دیجیے۔ نبی نے علی کو سلا دیا، کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو رہیے۔ ہم سوتے تو کہتے کچھ ملے ہوئے ہے کہ نہیں، ہم ہوتے تو کسی کے بستر آ جائے، پتہ خطرے میں کون سونے کو تیار ہو، کیونکہ 40 ننگی تلواروں کے درمیان سونے کو تیار ہو۔ اچھا، علی نبی نے دھوکے سے تھوڑی سلایا تھا، علی کہے کہ سلایا تھا اے علی میرے جان آج خطرے میں ہے، آپ میری بستر پہ نہیں۔ دیکھیے دعویٰ کرنا ہے کہ بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرنا آسان ہے، محبت میں اترنا مشکل ہے۔ دنیا میں اور بھائی کو دیکھا ہے لیکن ہمیں 2 بھائی جیسا بھائی نظر نہیں آیا۔ نہ حسین کے بھائی عباس جیسا نظر آیا، نہ علی کے ہے اور رسول کے بھائی علی جیسا نظر آیا۔ ضرورت پڑی ہے محمد والے 2 بھائی جیسا بھائی نظر نہیں آیا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، اور چچا میں بھی 2 ہی چچا نظر آئے، بھائی میں بھی 2 ہی بھائی نظر آیا، چچا میں بھی 2 ہی چچا نظر آئے۔ بھائی میں حسین کو عباس جیسا بھائی ملا، رسول کو علی جیسا بھائی ملا، اور چچا میں 2 ہی چچا نظر آئے، یا تو رسول کا چچا ابو طالب نظر آیا یا سکینہ کا چچا عباس نظر آیا۔ اب بتائیے کوئی چچا ہے؟ ان چچا کا نہ مقابلہ۔ اب نہیں کہے کہ کسی اور کی سیرت پڑھ دیجیے، ہم کہاں جائیں سیرت دیکھنے کے لیے؟ اس سے اچھی سیرت ملے گی کہاں بھیا؟ اس سے اب ہم سب لوگ کہا کرتے ہیں کچھ اور بھی تذکرہ آپ لوگ کیا دیجیے، بس وہی گھما پھرا کے اہل بیت، تو ہم نے کہا وہی گھما پھرا کے تمر بدل دیجیے نا۔ ایک سوال بڑھیے محمد یاد رکھیے گا، اس سے اچھا تذکرہ تو جب رمض یہ تذکرہ ہے اہل بیت کا، ایسا تذکرہ تو آپ زیادہ دیکھیے تو یہ 2 چچا نظر تھا ابو طالب۔ اب جب پیغمبر اسلام کا میرے بستر پہ سو رہا ہو، کیا میرے سو رہے، دیکھیے جملہ سنیے، میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے سو رہنے سے، کیا کہا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے۔ علی نے شکر کا سجدہ کیا،
ہم شکر کا سجدہ کب کرتے ہیں کہ جب 10-20 تو مجلس مل جائے، اور تگڑی والے ایک بھائی ہم نے جملہ استعمال کیا، تگڑی والے کا مطلب ہے کہ پیسے کی تگڑی نہیں، مجمع بڑا تگڑا ہو۔ اچھا مولانا بھی مجمع تگڑا پوچھتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ بھیا مولانا محنت سے پڑھتے ہیں، کم سے کم کچھ نہیں کیجیے گا تو کم سے کم تھوڑا سا منہ چلا کے سلوات ہی تو پڑھ دیجیے، سلوات پڑھیے۔ مولانا بیچارے اکیلے بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں ہم اکیلے ہی تو بول رہے ہیں، اس سے پہلے جٹو بھائی بول رہے تھے، اس کے بعد ہم بول رہے ہیں، لیکن اب کیا نام ہے اکیلے بولتے کہ نہیں، اب اکیلے بولتے ہیں، ہم اکیلے بولتے ہیں، آپ سب مل کے سلوات پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کی آواز سے میری آواز بلند ہے، سلوات پڑھیے، میری آواز سے آپ کی آواز بلند۔ اب تو مجھے بتائیے گا تو کیا کہ میرے بستر پہ سو رہا ہوں، اس کے بعد پاس یا کہ بھائی ہم کو بہت جلدی مجلس کو تمام کرنا ہے، اس کا جو روزہ بھائی بھی ہے، تو اب ذرا سوچیے تو والی میرے بستر پہ میرے سو رہا ہوں، کیا میرے سو رہنے سے آپ آج کل لوگ شکر کا سجدہ کب کرتے ہیں؟ جب دولت مل جائے، حکومت مل جائے، اچھی سروس مل جائے، اچھا بنگلہ مل جائے، اچھے لوگ ساتھی مل جائے۔ علی نے شکر کا سجدہ اس وقت کیا ہے جب محمد کی جان گزاری۔ سو جاؤ آپ بھی نبی، اچھا چادر بھی علی نبی ہی کی تھی، یاد ہے آپ اپنے گھر سے چادر بدل لے کے آئیے، روک دیجیے گا، سوچے کہہ رہے بستر بھی محمد کا، چادر بھی محمد کی، جان بھی محمد کی بچانی ہے۔ سو گئے تو کفار قریش رات بھر شبیداری کرتے ہیں، شبیداری انہوں نے بھی کی ہے، کئی لوگوں نے شبیداری کی، اس ٹائم شبیداری کی تو نہیں تھی، ستارہ چلا تو شبیداری، غلط کیا کہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، علم نہ ملا تو شبیداری، شب ہجرت شب 3 شبیداری ہے، پہلے ستارہ چلا تو شبیداری لوگوں نے کی، شب خیبر میں شبیداری کی، اور شب ہجرت شبیداری ان لوگوں نے کر دی، رات بھر جاگے، پتہ نہیں چلا محمد سو رہے یا علی سو رہے۔ یہ بتائیے کہ ایک بڑے کے بستر پہ بچے کو سلا دیجئے، محمد کی عمر زیادہ تھی، علی کی کم تھی، سلا دیجئے، اور جس کو پتہ چل جائے، کیا بات مولانا فیروز حیدر صاحب نے کہی تھی، اللہ واقعی ان کے انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جو خطروں کے درمیان سوتا ہے سیخ کباب کی طرح کروٹیں بدلتا ہے، سلوات پڑھیے محمد والے علی خطروں کے درمیان، بھائی خطروں کے درمیان نہ سو رہے ہیں، دیکھیے ایک بیگ سونا اور ایک بیگ جان چلی جائے الگ ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ تلوار 40 تلواریں ہیں 40 قبیلے کے، اس ٹائم سونا۔ اب جب نبی علی سو رہے یاد ہی آپ علی بن کے سوئے ہیں یا نبی، کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگر علی بن کے سوتے تو یہ سمجھ جاتے، ہم آج نبی بن کے سوئے ہیں، ایسا سوئے کہ کفار قریش 3 پردے میں علی سو رہے تھے، رات کا پردہ تھا، دیوار کا پردہ تھا، چادر کا پردہ تھا، تو کفار قریش نے محمد سمجھا، اور جب یہی علی کھل کے سامنے آیا تو حسین نے خدا سمجھا۔ اس کے بعد پڑھیے محمد اب جب دیکھا چادر سے منہ نکال کے کہا محمد کیا میرے حوالے کر کے گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہر دوستی پہ بھروسہ نہیں کیجیے گا، کبھی کبھی کوئی کسی کے ساتھ خطرے میں بھی چل لیتا ہے مول لینے کا۔ ایک صاحب چلے گئے، صاحب تو آپ جانتے ہی ہیں، پرسنالٹی بڑی اچھی تھی، لمبے چوڑے تھے، غیظ بہت آتا تھا، تلوار ہمیشہ نکالتے تھے، اس سے بڑھ کے ہم تعریف کیا کریں، ایسے تھے اور بھی نبی کے ساتھ چلتی ہے۔ آج وہ جگہ مکہ میں جب حج کرنے جائیے تو غار موجود ہے، 2 غار ہے، غار ہیرا ہے، غار ثور ہے۔ غار ہیرا وہ ہے جہاں پہلی وحی آئی تھی، اب غار ثور سمجھ میں ہے، غار ثور وہ ہے جہاں پیغمبر اس گفا میں ہندی میں گفائی کرتے ہیں، شوکت بھائی زیادہ بتائیں گے اس لیے ہندی سے اتنا بات نہیں ہے، سمجھ میں تو گفا میں جو ہے وہ آپ سب بتائیے گا چونکہ آپ سب ہندی جانتے ہیں، تو چلے گئے تو یہ بھی گئے، اب نہ معلوم میں بڑے سمجھ کے یہ پرسنٹیج لے کے کسی سے گئے تھے یا ادھر کی خبر ادھر کریں گے۔ دیکھیے ہجرت میں نے 2 کے دیکھی ہے، ایک ہجرت اصحاب کہف کی ہے تو ساتھ میں کتا تھا، سمجھے بھائی کیا پوری تفصیل اس کی موقع رہتے پہ امام حسین نے تلاوت کی تھی اصحاب کہف کا، پورا تذکرہ موجود ہے قرآن میں، پوری تفصیل ہے۔ تو اب جب وہ گئے تھے
जाने के बाद तो वो जो कुत्ता था, वो जो कुत्ता पालते नहीं थे, साथ हो लिया था ना मालूम कहाँ। और कुत्ता आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे, ये कुत्ते ही घाट तलाश किया और वो घाट के अंदर चले गए। अब कुत्ता बाहर बैठ गया था। हम कुत्ते से सवाल करेंगे, सवाल तो हम सबसे करते हैं, ये बता कि तू गार के अंदर क्यों नहीं गया? क्या समझे नहीं? गार के अंदर जाऊंगा, भूखूंगा तो पता चल जाए कि यही है। बाहर इसलिए बैठ गया कि अगर वो आएंगे तो हम इनको खबर कर देंगे। आएंगे, अब वो साहब चले गए, चले भी नहीं गए, रो रहे थे। भले मोहर्रम में चलो बिना रोके हुए इस बात पढ़िए मोहम्मद वाले बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, रोए। अब रोए, रोने का मतलब क्या था हमको नहीं पता, रोए। अब वो जो देखिए दोनों की हिजरत है, लेकिन जानवर तो है, लेकिन हम कहें अंदर क्यों नहीं गया? क्या हम नबी की, हम असाबे कहफ की जान बचाने आए हैं, जान लेने नहीं आए। नबी हिजरत करके चले गए, वो साथ में हो रही। अच्छा कमाल ये है, अच्छा एक बात तो और समझ में आ गई, हाकिम बनने का बाद में दावा कीजिएगा, पहले ये बताइए अली खतरे में थे या आप खतरे में थे? रोना तो चाहिए था अली को, रोइए। अली तना सो रहे थे, इनके साथ मोहम्मद है। ऐसा देख रहा कि अब जरा बताइए, अली जैसा आदमी मिलेगा नहीं। जो तलवारों में सोया वो हंस के रहा, अब जो वहां चला गया रोता रहा। चलो बढ़िए मोहम्मद, रोना तो अली को चाहिए था। या अली ऐसे मुकाम पे छोड़ के गए नबी। ऐसा देख रहा क्या तुम मेरे हवाले, तुम मोहम्मद का काम मेरे हवाले करके गए थे? अब बिस्तर पे सोए मोहम्मद की जगह। और देखिए वो उस्ताद मौजिद समली ने एक शेर कहा, उस्ताद मौजिद समली ने, देखिए बैरिया में जब गाड़ी चलती है, हम दरभंगा जा रहे थे, हमारे रिंकू भाई बराबर दरभंगा रोज जाते हैं, इसलिए ड्राइवर का सब करता क्या है, गाड़ी स्टार्ट करते अगर बस चल रहे 2 मिनट रुकिए ना, चलते हैं ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, 2 मिनट का रुकिए ना, चलते हैं जाएगा अपने ही वक्त। वैसे ही हम लोग करते हैं, अब उतर ही जाएगा, 2 मिनट रुकिए ना, पब्लिक आती रहती है, हम तो 2 मिनट बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं बढ़ाएंगे कि आज दूसरी बज चुकी है, इस बात पढ़िए होता है कि नहीं होता, ये तजुर्बा से हम लोग करते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जब हम तो इसी तरह तो इसी तरह भी आज हमको उतना नहीं बढ़ाना है, ऐसा लग रहा है उसका। अब जरा देखिए कि ये है शब हिजरत, सुलात के बिस्तर पे सो रहे मोहम्मद। अब उस्ताद मौजिद समली ने एक शेर का, जगाना देना अली को कहीं शबे हिजरत, ये सो रहे हैं मोहम्मद की जिंदगी के लिए, ये सो रहे हैं मोहम्मद की जिंदगी के लिए। हो जाएगा तय मसले नफ्से पैगंबर, या तो शबे हिजरत को किताबों से हटा दो, या आप तो तारीख बदलने में है माहिर, बिस्तर पे उन्हें गार में हैदर को दिखा दो, ज्यादा क्या है। एक बात बढ़िए मोहम्मद वाले, बिस्तर पे उन्हें गार में हैदर को दिखा दो। इस बिस्तर रिसालत पे अली ने सो के मोहम्मद की जान, उसी अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब का खून करबला में काम आया है। बने हैं दीने खुदा के सिपर अबू तालिब, झुकाए अब भी है सजदे में सर अबू तालिब। जिहाद उनका काफ़ी खुदा की राह में है, उन्हीं का खून तो मौजूद सदा का। ये हाल देख के वायस के दम की नाक में है कि उनके आल का किस्सा अय्याम अज़ाब तमाम हो रहा, बस 18 दिन बचे हैं उनके। लेकिन जब चाँद निकला था, आप लोग अपने अपने काम को छोड़ते मजलिस में आना चाहिए। बहुत से लोग इसमें सर्विस करने वाले थे, लेकिन सर्विस से छुट्टी ले लेके मजलिस हुसैन में आना इस बात की दलील है कि हुसैन को सबसे ज़्यादा था। अल्लाह की करबला में 40 में लोग गए हैं। सुनिए, जब करबला में 40 में गए तो छोटे छोटे बच्चे पानी पिला रहे, पानी पिला के सकीना को पता है, सकीना अगर हम करबला में होते तो आप क्या सीना रहते। देखिए कल इमाम हुसैन ने पानी उसने बंद किया था, लेकिन हुसैन के नाम पर पानी पिलाया था। हुसैन के नाम पर
यही तो दुनिया अरबईन को देख के हैरान है कि आखिर इतना खर्च करते कैसे हैं। अरबईन छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में देखिए ना, जिसके पास खाने को भी नहीं होता है वो भी हुसैन के तबर्रुक नहीं करता है कभी। इसलिए कि मौला के नाम पर खर्च जितना चाहो करते चले जाओ। 2 महीना 8 दिन से एक मजलिस से दूसरी मजलिस में जाना, दूसरे से तीसरे में। आज चेहलुम का दिन है, एक का चेहलुम नहीं है, 72 का चेहलुम है। अली अकबर का चेहलुम, कासिम का चेहलुम, मोहम्मद का चेहलुम। यजीद ने रिहाई हुई नहीं की है, जब देखा इनकलाब आ जाएगा तब यजीद ने कहा यहाँ रहिए या मदीने जाइए। अजीज़ान गिरामी, उस कैद खाने में रहना आसान नहीं था। ऐसा कैद खाना था जिसमें धूप भी आती थी, ओस भी आते थे। कैद खाने के में छत नहीं था अजीज़ान गिरामी। और एक दिन यजीद के गुलाम ने आके कहा, सैयद सज्जाद, आप अपनी बीवी से कहिए कि दिन को रोया करें या रात को रोया करें, रोने से काम का खलल होता है, नींद नहीं आती है। जिंदान के बाद कोई बीवी है जो इमाम सज्जाद ने कहा, मौला ने कहा कि बीवी मेरी बीवी तो जिंदान से निकलती नहीं, कोई बीवी लेकिन अपने ताला पर लौटाया करता। कहा नहीं मौला, वो जो बीवी आती है ना उसकी आवाज़, उसके लहजा आपकी बीवी जैसा था। जब वो बीवी आ जाए तो जगा देना। अजीज़ान गिरामी, जब बीवी आ गई तब जब इसे सज्जाद को जगाया तब ताला खोला, कहा मौला वो बीवी आ गई, चलिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा अकेले न जाओ, ये शाम है। आखिर में सैयद सज्जाद जनाब, लेकिन जनाब ज़ैनब आगे चली, बीवी के करीब आके बैठी। कहा बीवी ऐसा लगता है कि जैसे आपका जवान बेटा मर गया। ऐसे जवाब दिया जनाब ज़ैनब को कि मेरा एक जवान बेटा नहीं, मेरा पूरा खड़ा घर करबला आप हैं, कौन है? ज़ैनब का पहचाना, मैं तेरी दुखिया माँ फातिमा बेटा। ए ज़ैनब, तूने मदीना छोड़ा था, हमने जन्नतुल बकी छोड़ दी थी। ए ज़ैनब, हम करबला के मैदान में थे। हाँ दीदाने गिरामी, माँ को देख के बेटी का क्या आलम होता है, जरा सोचिए। उसके बाद वो हुआ कि सैयद सज्जाद को बुलाया। सैयद सज्जाद के जंजीर काटे गए, तौफ काटे गए, बेड़ी काटे गए। मैं दूल्हा आपसे पूछता हूँ, ये तौफ पहनाए गए थे, काटे क्यों गए? इसलिए कि खारदार तौफ ने गले में जख्म बना दिया। अब एक बात मैं आपको कहता हूँ, जुलूस में चलते हैं, आप जब खाली हाथ होते हैं तो चलने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन आपको कोई वज़नी चीज़ दी जाए तो आप चलने में परेशान हो जाएंगे। वो भी वज़नी चीज़ हाथ में नहीं है, गले में। इतना वज़नी तौफ है जिसके लिए बहुत से लोगों ने पढ़ा है, आज भी म्यूजियम में वो तौफ मौजूद है। पता है बहुत वज़नी तौफ था। अच्छा, जब लोहा गर्म हो जाता है तो जिस्म में आप जान सकते हैं कि वो हाथों में हथकड़ी, हाथ भी बंधे हुए, पैरों में बेड़ी बिंदी, गले में तौके खारदार, सब लोहे के थे। ऐसा निगरानी जब सैयद सज्जाद को बुलाया, लोहा को बुलाया, कहा इनके जंजीर काटे जाए, तौफ काटे जाए। जब इमाम सज्जाद का इंतज़ार ज़ैनब कर रही थी, देखा बेटा आ रहा है। कहा बेटा क्या हुआ? जंजीर काटी गई है, तौफ काटे गए हैं, अब हमें रिहाई का हुक्म हो गया है, यहाँ रहो या मदीने जाओ। कहा बेटा एक मकान खाली करवा लो, इसलिए कि अभी हम अपने चाहने वालों में रो नहीं सके हैं। मकान खाली हुआ, सबों के सर आने शुरू हुए। उम्मे अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने उठाया, असगर का सर आया, रबाब ने उठाया, लेकिन हाँ 2 सरों का उठाने वाला कोई नहीं था। ये सर किसके थे? शाम में किसी औरत ने कहा था ये सर किसके है? कहीं क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है? एक बार नहीं, इनकी माँ जिंदा है, मैं हुसैन पे रो रही हूँ। और मोहम्मद का सर कहा ज़ैनब, और मोहम्मद पे रोई नहीं है, एक ही जगह पे रोई है। अब रिवायत बताती है अब चादर आनी शुरू हो गई। जब सब चादर सबको तकसीम कर लिया तो एक छोटी सी चादर निकली, कब्र सकीना पे आके ज़ैनब ने रखा। ए बेटी सकीना, मुझे रिहाई मिल गई है। तुम तो पूछती थी ना कि फूफी अम्मा वतन कब चलिएगा? मैं वतन जा रही हूँ, क्या वतन ना चलोगी? ए सकीना, हम करबला हो के वतन जा रहे हैं। मैं इतना सुनना था, कब्र से आवाज़ आई, ए फूफी अम्मा, जब करबला हो के मदीने जाना तो मेरे बाबा से सलाम कहना और कहना कि आज भी बेटी ने बदुआ के लिए हाथ ना उठाया। तमाचे तो थाए, रुखसार जख्मी हुए, कुंदे छीने, लेकिन तमाचे खाने के बावजूद भी अरे बदुआ के लिए हाथ ना उठाया। लो अजीजो, अब हमारी यानी सवारी की बात आई। यजीद
के गुलाम ने कहा कितनी ऊँट भेज दिए जाए, अब ज्यादा इमाम सज्जाद लोग कहते अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको पता है रिवायत मैंने पढ़ी है, सुना भी है उलमाए कराम से, जब मदीने से काफिला चला था तो हर माँ की गोदियां भरी हुई थी, हर माँ की गोदियां भरी हुई थी। आप अल्लाह आपको ले जाए, हम भी नहीं गए हैं, लेकिन हाँ मौला हमको भी बुलाइएगा बीबी शाम, बीबी शाम के रास्ते आपके ठीक हो जाए, ताकि हम आप जब पूछिए जो लोग शाम जाते हैं। एक मौलाना से मैंने पूछा था, ये बताइए करबला से शाम तक के हालात क्या है? कहा जाओगे तो देखोगे कि करबला से शाम तक में छोटी छोटी कब्रें बनी रास्ते में मिलेगी। हमने कहा वो कब्र किसकी है पता है? कहा इसलिए कि जिन माओ की गोदी से बच्चे गिरते थे ना, वहीं छोड़ दिए जाते थे, और ऐसे बच्चे वहीं नहीं गिरे बल्कि खैमे में जो जलाए गए थे करबला में, उसमें भी कितने बच्चे मर गए। गिरामी रिवायत बताती है जैसे ही रिहाई, अब जब आदमी रिहाई मिल गई तो बशीर को बुलाया, बशीर ने मदीना पहुंचा दे। तो जनाब ज़ैनब ने कहा किस रास्ते, बशीर ने कहा किस रास्ते से मदीने जाइएगा? एक करबला होके मदीना गया है, एक सीधे मदीना गया है। कहा नहीं हम करबला होके मदीने जाएंगे। लो अज़ीज़ान गिरामी इधर करबला होके सफर चला, बशीर लेके इनको चला। चलने के बाद अब जरा सोचिए कि अहले अरब गए कैसे, इसलिए कि 1600 मील का सफर आसान नहीं है। आज भी लोग जो आज भी देखिए जो नजफ से करबला जाते हैं ना 90 किलोमीटर है, लेकिन हमने देखा है, गए तो नहीं है लेकिन देखा है जगह जगह पे लोग बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, तब कहते आगे जाइएगा। आज इस जमाने में पानी मिल रहा है, लोग पानी पिला खाना खिला रहे, फिर भी थकावट हो जाती है। आज सज्जाद क्या करे, ज़ैनब क्या करे, अरे पानी कहाँ है, जालिमों का मजमा है। आज तो जाने वाले को दरमियान आप सफर करते हैं ना, सब आपके जाने वाले हैं, करबला में इराक में सब जाते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, आप मेरे मेहमान हैं। लेकिन हाँ उस जमाने में क्या रहा होगा जब कूफा शाम में ये गए होंगे, रिवायत बताती रिहाई मिल गई। इधर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी नाबीना सहाबी है, आया गुस्ल किया, गुलाम से कहा मुझे आका हुसैन की कब्र तक पहुंचा दे। कहा मुझे नहीं पता, वहाँ से कौन, वहाँ पे बहुत सी कब्रें बनी हुई हैं। कहा जाबिर से कहा 2 कब्रों के दरमियान खड़ा कर देना गुलाम से। 2 कब्रों के दरमियान खड़ा किया। कहा मौला मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कब्र है, ए मौला बताओ तो आप किधर है? एक बार जाबिर के अब इमाम हुसैन क्या बात है, ए जाबिर जरा चला मेरी कब्र यहाँ पे है। अब लिपट के रो रहे थे, जाबिर की आंख लग गई। कहा जाबिर अरे कल मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, कल मेरी बहन मेरा बेटा सज्जाद आ रहा है। ए जाबिर मेरे बेटे का इस्तकबाल आगे बढ़ के कर लेना। जाबिर 20 सफर की सुबह नमदार हुई, जैसे नमदार हुई जाबिर ने गुस्ल किया, कब्र हुसैन से लिपट के रो रहे थे। एक बार आवाज आई, ए जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दे, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मेरा बेटा सज्जाद आ रहा है। अब जाबिर आगे बढ़े, बढ़ने के बाद इमाम के करीब गए, गले में बाहें डाली, बाहें जैसे डाली इमाम ने कहा ए जाबिर अपने हाथ को हटा ले। ए मौला क्या खफा हो गए? कि नहीं खानदार तो हो गए, गले में जख्म बना दिया जाबिर। जाबिर ने कहा मैं जाबिर से इमाम ने कहा अब अज़ीज़ान गिरामी, अब उसके बाद जाबिर कहते हैं मौला आपके बाबा की कब्र यहाँ से थोड़ी दूर पे है, सवारी पे सवार हो लीजिए। इमाम ने जाबिर के चेहरे पे जब हाथ फेरा तो जाबिर ने जब मंजर देखा कि इस्तकबाल के लिए हुसैन आए हैं, अब्बास आए हैं, अली अकबर आए हैं, अज़ीज़ों करबला में काफिला पहुंचा। हर बीवी अपने अपने वारिस के कब्र से लिपट के रो रही थी। ज़ैनब ने हुसैन की कब्र पे गिराया, ए भैया छुट के ज़ैनब आई है, लुट के ज़ैनब आई है। ए भैया ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ ना उठाया भैया, ए भैया तेरी मेहनत नाना के दीन को बर्बाद ना होने दिया भैया। ए भैया ज़ैनब बड़ी शर्मिंदा है, सकीना को जिंदान में खो के आई है। मैं इतना सुनना था, बयान करते करते बस आखिरी जुमला अलम सामने रखा, आखिरी जुमला सुन लीजिए, हर जगह से अलम निकलता है, आज भी अलम निकलेगा। अब एक जुमला सुनिए अब्बास के हवाले से। अब जैसे ही एक बार अली की बड़ी बेटी उठी, उठ के सज्जाद से कहा ए बेटा सज्जाद जरा ये बताओ कि मेरे अब्बास को कहाँ पे दफन किया है। अब जल्दी से ज़ैनब
جہاں جہاں عالم محمد کے چاہنے والے ہوں یہ بات ہوئی، مزار محمد اللہ کی بات ہوئی، علماء کے نام کی بات ہوئی، جو لوگ کربلا میں ہیں ان کی حفاظت کریں، ظلم کو اس طرح امام اعظم کی بات ہوئی، امام زمانہ کی